اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو۔ قال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، کھاتے پیتے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم محیط، ایسے عذاب اس دن کے جو تمام چیزوں کو گھیر لے گا، احاطہ کرنے والے عذاب کے دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی قیامت سے، کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس قوم میں یہ بیماری تھی، جب لیتے تھے کسی سے تو پورا پورا لیتے تھے، اور جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مطففین میں فرمایا ہے، وَيْلُ الْمُطَفِّفِينَ، ان ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اور جب لوگوں سے دیتے ہیں تو پورا پورا دیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اور اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ حق مارا جاتا ہے دوسرے کا۔ جب ان کو دینا ہے تو کم کر کے دینا ہے۔ اب 10 بندوں کو دینا، 1-1 کلو کم کر دیں، 10 کلو ان کا بڑھ جائے گا، 100 بندوں کو دینا اس طرح۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، جب دینا ہے تو پورا دینا ہے، لینا ہے تو پورا لینا ہے۔ تو اس قوم میں یہ بیماری تھی، اور اس وجہ سے یہ ہلاک ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرما کے آپ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو بتایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں عدل انصاف سے کام لو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ اب ظاہر ہے فساد پھیلانا ہے، کسی کو کم کر کے دینا ہے تو پھر اس نے جب تولنا ہے تو کم ہوگا، پھر وہ آگے لڑے گا، پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو یہ زمین میں فساد مت کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو منافع بچے تم سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ناپ تول میں پورا کرو، اور اس میں جو تمہیں جائز منافع ملے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ وار نہیں ہوں، محافظ نہیں بنا ہوا، میں نے صرف تمہیں تبلیغ کرنی ہے۔ یہ تبلیغ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، باقی کو چھوڑ دیں، تو ہم وہ سارا چھوڑ دیں؟ آپ کی نماز یہ آپ کو حکم دیتی ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، تو اس سے جز سے مراد لے کر کل مراد لیا کہ آپ کی نماز یعنی آپ کا دین، آپ کی نماز یعنی آپ کا دین، یہ حکم دیتا ہے۔ یہاں آپ نماز ہی مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ آپ کی نماز جو آپ اپنے رب کی پڑھتے ہیں یہ حکم دیتی ہے۔ اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مالوں میں سے جو چاہیں یہ نہ کر سکیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بردبار اور نیک چلن آدمی تھے، آپ کو یہ کیا ہو گیا کہ آپ ہمیں اس طرح کی تبلیغ کرنے شروع ہو گئے ہیں؟ الٹا یعنی کہ ماننے کے بجائے انکاری ہوئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے قوم، ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور وہ رب مجھے اچھا رزق عطا فرماتا ہے، وما ارید ان اخالفکم، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں اس کی طرف، الا ما انہاکم عنہ، جو اس نے مجھے منع کیا ہے،
ان ارید الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، مستطاعت جتنا میرے سے ہو سکے گا، میں تمہاری باتوں میں آ کے اپنے رب کا انکاری نہیں ہو سکتا، اس کی مخالفت نہیں کروں گا، میں نے تمہیں تبلیغ کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میرا توکل اور اللہ پر ہے، جو کچھ بھی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا اسی پر توکل ہے، اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کو میں جاری رکھوں گا۔ وَيَا قَوْمِ میرے قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہ میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم او قوم ہود او قوم صالح او وما قوم لوط منکم ببعید، کہ میری مخالفت میں آ کے تم میرا جو انکار کر رہے ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی بات پڑے جو قوم نوح کے اوپر پڑی تھی، وہی عذاب، قوم ہود پر عذاب، قوم صالح پر عذاب جو پڑا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا ہی ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کے قوم تو بہت قریب ابھی سے کچھ عرصہ پہلے گزری، ان پر جو عذاب آیا ہوا ہے، اور بستی بھی وہ قریب تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ بھی دیکھ لو، جن قوموں نے انکار کیا ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے، اور یہ بہت دور بھی وقت نہیں گزرا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، ان ربی رحیم ودود، میرا رب مہربان ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، تو یہ کام چھوڑ دو۔ قالوا یا شعیب، ان کا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے، کثیرا بہت ساری وہ باتیں، مما تقول جو آپ کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور اتنی وہ دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپنی مرضی، ہم جس طرح ہمارا سامان ہے ہم جس کو جتنے کا بیچیں، تو یہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا، تو ہم تمہاری باتیں نہیں سمجھ رہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، بچے نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، ہم آپ کو رجم کرتے، پتھر مار مار کے آپ کو شہید کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے دھمکی دی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ قال، شعیب علیہ السلام کا قال، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کہ میرا کنبہ، میرا خاندان، اعز، زیادہ غلبے والا، علیکم، تم زیادہ تمہیں یہ یعنی کہ پسند ہے، علیکم من اللہ، اللہ سے، یعنی تم میرے کنبے کا خیال کر رہے ہو اور میرے خدا کا خیال نہیں کر رہے کہ میرا خدا کیا کہہ رہا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اس میرے خدا کو تو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی میرے خدا کی باتوں کو، تو میرے کنبے کا تم خیال کر رہے ہو لیکن خدا کا نہیں کر رہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے قوم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ، ٹھیک ہے کام کرتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، من یاتیہ، کس کے پاس آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اسے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے۔ وَارْتَقِبُوا، انتظار کرو، انی معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار میں ہوں، ٹھیک ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب امر آیا ہمارا، اللہ فرماتا ہے ہمارا امر یعنی عذاب، حکم آیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں ایمان والوں کو جو آپ کے ساتھ ہے، برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی ہمارا جب عذاب آیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لی، الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جو ظالم تھے، الصیحۃ، چنگھاڑ نے، ایک چنگھاڑ آئی، فَأَصْبَحُوا، ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے پڑے رہے، اوندے پڑے ہو گئے، گھٹنوں بل ایسے رہ گئے، جب چنگھاڑ آئی تو سارے وہاں مر گئے۔ کَأَن لَّمْ یغنوا فیہا، گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھے،
یعنی اس بستی میں گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھے. الا سن لو، بعدن دوری ہو رحمت سے، مدین کے لیے، کما بعدت ثمود جیسے دوری ہو قوم سمود کے لیے. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، جس طرح انہیں دوری ہوئی، انہیں بھی چنگھاڑ کا عذاب دیا گیا، اسی طرح ان کو بھی چنگھاڑ کے عذاب نے پکڑ لیا اور اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو ہم صرفی نحوی بحث کریں گے. اب آپ سے اس بارے میں ہم سوال کریں گے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ اس کا خلاصہ بتائیے جی کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا. کوئی بھائی ایک خلاصہ بتائے. جی نوشین بہن. حضرت میں السلام علیکم. میں نے جہاں سے سنا اس میں یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جی جی کہ ناپ تول میں کمی کا کرتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ والسلام نے ان کو منع فرما رہے تھے اور پھر وہ نہیں باز آ رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی بھی دے رہے ہیں. جی جی اور اس طرح سے جو ہے پورا واقعہ ہے کہ بس یہ ساری بات اس پہ ہی ہو رہی ہے کہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. جی جی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اور ہود کی قوم صالح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں بھی بتا رہے. جی مطلب وہ ڈرا رہے ہیں لیکن وہ نہیں ڈر رہے، سمجھ نہیں رہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اور کوئی بتائے ناپ تول میں کمی کے عذاب سے متعلق یہ قوم کیا کرتی تھی، کس وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. جی اور کوئی جس نے جی رضوان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناپ تول میں کمی یہ کرتے تھے کہ یہ سامان تو اپنا پورا لیتے تھے، لیکن جب دینا ہوتا تھا تو اس میں کمی کر دیا کرتے کمی تھے. کر دیا کرتے تھے. یہ جی بھی قوم پر بھی عذاب آیا. ٹھیک ہے. اب ہم جی اس پر تھوڑی سی جی غور کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ترجمہ کرنا ہے اس میں. حضرت ان پہ جو ہے عذاب کس چیز کا آیا؟ چنگھاڑ، ایک سخت آواز آئی فرشتے کی، جس کی وجہ سے ان کے پردے کانوں کے پھٹ گئے اور وہیں گھروں ہی میں مر گئے. اچھا اچھا، یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے. یہ شعیب علیہ سوری، السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی. اور یہ سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ ہود ہے. ٹھیک ہے، صحیح. پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام صحیح. کا، قوم لوط کا، اب یہ قوم شعیب کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ولا تنقصل یہ کون سا سیگا ہے؟ ولا تنقصل. حضرت یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر. جی رضوان صاحب. سوری، نہیں، جمع مذکر غائب نہیں ہے. جی رضوان صاحب بتائیں گے. جی حضرت. ولا تنقصل مکیال یہ کون سا سیگا ہے؟ ولا تنقصل. یہ ماضی کا ہے صیغہ. ٹھیک ہو گیا. جی سید طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نظر آ رہا ہے شاہ جی؟ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن جو مذکر حاضر ہے اما کے جمع مجھے نظر نہیں آ رہا. جی جی اور تان کچھ تو جمع مذکر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر واحد ہے. مذکر. جی حارث صاحب. حضرت جمع مذکر حاضر یا میرے خیال میں ٹھیک ہو گیا. لا نفی آ گیا، نفی نہیں کیا دیں گے. جی جی محمد فصیح صاحب. محمد فصیح صاحب. جی مکھن صاحب. جی یہ جمع مذکر حاضر کا ہے. مذکر حاضر کا ہے. اور فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے نا؟ فعل نہیں معلوم ہے. من ولا تنقصل المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرو. سید گیلانی صاحب قریب قریب پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ
سیگا ہے واحد جمع مذکر حاضر کا اور فعل ہے نہیں معلوم. نقص ینقص 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 تنقص تنقصان تنقصون تھا نا. ولا تنقص نون گر کے لائے نہیں کی وجہ سے لائے نہیں کیا عمل کرتا ہے؟ نون متحرک کو گرا دیتا ہے حضرت. ہاں نون کو جہاں نون آتی ہے نا نون ان کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے صرف دو نون وہ نہیں گرتے جمع مؤنث غائب و حاضر کے. باقی جتنے نون ہیں چار متحرک جتنے سات جی سات ہیں سات ہیں متحرک وہ گر جاتے ہیں. جی جی 4 تثنیہ کے ہیں جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا واحد مؤنث حاضر کا جو نون ہے تو یہ جی 7 کے ساتھ گرا دیتا ہے. اور 2 نون جو ہے نون نسوہ ہوتے ہیں جمع مؤنث غائب حاضر وہ نہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے اور جہاں 5 سیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے یہ اس کو ساکن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ولا ینقص ولا ینقصا ولا ینقص ولا تنقص ولا تنقصا ولا تنقصو. ٹھیک ہے ولا تنقص ولا تنقصا ولا ینقصنا ولا تنقص ولا تنقصا ولا تنقصو ولا تنقصی ولا تنقص ولا تنقص ولا انقص ولا ننقص. ٹھیک ہے جی. تو صرف بہت مزیدار یہ جو ہے نا وہ علم ہے. اس میں توجہ کریں آپ تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلا سیگا ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس. وحید ارشد ولا جی السلام علیکم سر. یہ ولا تبخسوا الناس یہ سیگا کون سا ہے؟ یہ بھی سر جمع مذکر حاضر کا ہے. شاباش. اور فعل کون سا ہے؟ لا تبخسوا یہ بھی نہیں کا ہے نہیں معلوم کا. یہ نہیں معلوم کا ہے. اچھا آگے الناس. یہ الناس کیا ہے؟ یہ الناس یہ نون الناس سین پر زبر کی الناس. وہی ارشد جی بنت ارشد بولے سین پر زبر کیوں آئی ہے؟ سر اس میں لا کی وجہ سے آئی ہے. لا کی وجہ سے آئی. تبخسوا ٹھیک ہو گیا جی. نوشی بہن کیوں آئی ہے زبر کیوں آئی ہے سین الناس پر؟ میرا جو ذہن کام کر رہا ہے اس میں یہ کہ یہ مفعول بن رہا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. ولا تبخسوا الناس لوگوں کو کم کر کے مت دو مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اشیاءہم یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول ثانی یہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ دوسرا ہاں دوسرا مفعول ثانی جی مفعول ثانی بن ایک. ٹھیک ہے نا شاباش. تو ہم نے اس طرح اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے. اور یہ مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بغیر ترجمے کے اس میں کوشش کرنی کہ ہم جو ہے وہ اس کو خود ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب قال یا قوم ارائیتم اے میری قوم تم بتاؤ ان کنت علی بینۃ اگر میں ہوں بینہ دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور وہ رزق دے رہا ہے مجھ کو من اس رزقن حسنن. رزقن حسنن کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول مطلق بن رہا حضرت. مفعول مطلق. شاباش مفعول مطلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ صرف نحو پڑھ رہے ہیں یہ اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. اس میں سارا صرف نحو جو یہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اس کو ہم نے یہاں استعمال بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح. حضرت میں معذرت کے ساتھ اب بیچ میں ایک چیز پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے احادیث سے کوئی چیپٹر سجیسٹ کر سکتے ہیں اس میں سچائی کے لیے ٹروتھفلنس کے لیے ہاں جی کوئی باب وہ آپ مجھے پھر بتا دیجیے گا نا. مجھے کچھ احادیث نوٹ کرنی ہے. یہ الصدق سچائی کا ایک باب ہوگا مشکات المصابیح میں. اچھا صحیح ہے پھر انڈیسز میں چیک کر لوں ہاں گی. اس میں آپ دیکھیے گا نا اس میں آپ کو پورا باب ملے گا سچ ٹھیک بولنے سے متعلق. تو کافی ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک جزاک. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکات المصابیح
بابو ما الامام، امام پر کیا ذمہ واری ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1129، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم صلاۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کوئی امام نہیں پایا کہ جس کی نماز کم ہو، یعنی مطلب یہ کہ ہلکی ہو اور مکمل ہو نبی علیہ السلام کے علاوہ، یعنی آپ علیہ السلام کے پیچھے جب بھی میں نے نماز پڑھی، آپ کی نماز بہت ہلکی تھی جب پڑھاتے تھے اور مکمل تھی، یعنی رکوع بھی بہترین، سجدہ بھی بہترین، قعدہ بھی، سارا کچھ آپ علیہ السلام کے علاوہ میں نے ایسا کوئی امام نہیں پایا جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہو کہ آپ علیہ السلام نماز بڑی ہلکی پڑھاتے تھے اور وہ مکمل بھی ہوتی تھی۔ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ، آپ علیہ السلام جب بچے کی آواز سنتے تو آپ علیہ السلام نماز کو کم کر دیتے، یعنی ہلکا کر دیتے، مختصر کر دیتے کہ ان تفتنا امہ، یہ کہ کہیں اس کی والدہ کو اس بارے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، کیونکہ عورتیں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، دین سیکھتی تھیں، تو وہ بچے بھی ساتھ ہوتے تو بچہ روتا تھا تو آپ علیہ السلام نماز کو کم کر دیتے تھے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کو دراصل لمبا کروں، اس کو طول دوں۔ فاسمع بکاء الصبی، تو میں جب بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ مما عالم من شدت وجد امہ من بکاہی، اس وجہ سے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اس ماں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مکمل کرتا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی رحمت ہے کہ آپ علیہ السلام بچے کے رونے کی وجہ سے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے نماز کو کیا کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الناس فلیخفف، آپ علیہ السلام فرماتے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، امام کو حکم ہے کہ نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ یہ باب اسی پر ہے کہ امام پر کیا ذمہ واری ہے۔ فَإِنَّ فِيهُ السَّقِيفَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو اس لیے نماز میں جب نمازیوں کو نماز پڑھاؤ، امام بنو تو مختصر نماز پڑھاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اکیلے جب نماز پڑھو مرضی جتنی لمبی پڑھو، لیکن جب امام بنو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کو مختصر کرنا ہے۔ اور قیس بن حازم کہتے ہیں کہ قال اخبرنی ابو مسعود نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، میں اس لیے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آئے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح غصہ آپ علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ان منکم منفرین، کیا تم لوگوں کو نفرت پیدا کرنے والے ہو، نفرت ڈالنے والے ہو۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، تم میں سے جو بندہ بھی نماز پڑھائے فَلْيَتَجَوَّزْ، اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، اس میں اس لیے کہ بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور ذَا الْحَاجَہ، کام کاج والے بھی ہیں۔ آپ لمبی نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کسی نے جانا ہے، اسے پتا ہے کہ 5 منٹ میں جماعت مکمل ہو جائے گی، میں فوراً یا موٹر سائیکل کھڑی کر کے آگے نکل جاتا ہوں۔ اس کو جب پتا چلے گا امام صاحب 15 سے 20 منٹ نماز میں لگاتے تو وہ کہتے یار میں آگے جا کے پڑھوں گا، تو اس کی جماعت آپ نے چھڑا دی۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے، کیونکہ میں یہ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، تو میں جب امامت کراتا ہوں بالکل ہی ہلکی امامت کراتا ہوں، اس میں سورہ 3 ہو گئی، ٹھیک ہے جی، سورہ انشراح ہو گیا، سورہ زلزال ہو گئی، سورہ تکاثر ہو گئی، اور اسی طرح آخری رکوع سورہ بقرہ کا، اس کے بھی مطلب آخری آیت ہو گئی، اس طرح ہلکی سورہ قریش ہو گئی۔ تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے چاچو آئے ہوئے تھے، تو عصر سے پہلے وہ جانا چاہ رہے تھے، تو چاچو نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں یہاں کے امام صاحب بڑی ہلکی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو وہ آئے، نماز پڑھ کے وہ نکل گئے، یعنی 1-2 مرتبہ جب آپ کے پیچھے کی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نماز ہلکی پڑھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہیں پڑھاتے، تو ان کو جماعت کا موقع مل جاتا ہے، وہ محبت سے شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے،
وہاں ایک بندے نے بتایا کہ وہاں اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے بہت لمبی نماز پڑھائی، تو عصر کی وقت وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوئے، گھر میں پڑھ لی لیکن مسجد میں نہیں گئے کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے نفرت ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ تو نفرت نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ جتنا بھی ہو سکے نماز کو کم کریں۔ اب نماز جنازہ جو ہے اس میں صرف 4 تکبیریں، بخاری مسلم میں آپ علیہ السلام نے 4 تکبیریں کہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی حمد کرتا ہوں، درود نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں اور میت کے لیے دعا کرتا ہوں، مختصر سی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اتنا لمبا جنازہ پڑھاتے ہیں، تقریباً کوئی 40-45 منٹ کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اتنا جنازہ جب ہوگا تو لوگ پھر متنفر ہو جائیں گے۔ جب پتہ چلے کہ اہل حدیث میں جنازہ پڑھانا ہے تو آدھے لوگ نہیں جاتے، اور کئی لوگ وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں، مطلب جنازہ پڑھاتے ہوئے وہ آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نفرت ڈالنے والی بات ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ رمضان میں ہم نے ایک جنازہ پڑھا تو اہل حدیث امام تھا، تو لوگ نماز پڑھنے کے بعد اس کو گالیاں دے رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے کہ یار رمضان ہے، اس سے کوئی خیال ہی نہیں ہے، پونا گھنٹہ اس نے جنازہ پڑھا دیا ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کو نفرت ڈال۔ جب فرض نماز میں حکم یہ ہے کہ آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے، تو جنازہ تو آپ نے مطلب 4 تکبیریں کہنی، بس ثنا پڑھنی، کہیں اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اور کوئی ایک سی کیا پڑھنی ہے آپ نے، دعا پڑھنی، وہ ساری دعائیں جمع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں نماز جنازے کے لیے، مختلف دعائیں پڑھی ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ بھی پڑھی ہے۔ اسی طرح اتنی ہی ایک اور روایت میں آتا ہے، مختلف روایتوں میں اتنا ہی آتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ساری روایتوں کو جمع کر کے پونا گھنٹہ جنابی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اب اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ فرض نماز کے بھی حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو مختصر پڑھانا ہے، تو وہ تو فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو متنفر کرنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب آپ امام بنے، نماز پڑھائیں، مختصر نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اکیلے نماز پڑھو، جتنی لمبی چاہے پڑھ لو۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ آگے 1133 میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یصلون لکم فإن اصابوا فلکم، وہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھو، اگر وإن اخطأوا فلکم علیہم، تمہاری نماز مکمل ہوگی، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز کیا ہو جائے گی، تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر وہ خطا بھی کر جائیں، ٹھیک ہے، وہ ان پر ہے، لیکن تمہیں اپنا ثواب پورا ملے گا۔ اس لیے امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے سپرد کر دی، ٹھیک ہے، اس نے صحیح پڑھائی، اس کو اجر ہے، اس سے خطا ہوئی، وہ اسی پر ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ تو اس پر جو پچھلی بات ہم نے کی نماز جنازہ سے متعلق، اس سے میرے 2-3 اس پر آرٹیکل ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیسا ہے، اور نماز جنازہ کو یعنی ہلکا پڑھنا، یہ بھی احادیث سے میرے کافی ساری احادیث سے جو ہے وہ ثابت کیا، اس پر میری ویڈیو بھی ہے۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ حدیث نماز جو فرض نماز والی روایت وہ یہاں فٹ کرتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی اور مقتدی نے سنی ہو۔ صرف ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ اب اس میں محدثین کہتے ہیں سنت سے مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ابن بطال، امام مالک دوسرے اور محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، فرمایا بالکل نہیں پڑھنی۔ حضرت علی نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو فقہاء احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کی نیت سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں قرات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا نماز میں قرات کے بارے میں، نماز جنازہ، فرمایا اس میں قرات ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف دعائیں ہیں۔ نماز جنازہ یہ نماز سے مراد یہ صرف دعا ہے، اس میں وہ نماز نہیں رکوع اور سجود والی۔ اس پر بھی ہمارے پاس پورا مواد موجود ہے، کبھی کہیں ضرورت پڑے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، ان عثمان بن ابی العاص،
عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عہد تک اذا اممت قوما فاخف بمصلح، یعنی آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جب امام بنے آپ نماز مختصر کرنی ہے. آپ علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز پڑھانی ہے تو مختصر پڑھانی ہے. اور دوسری بات میں کہ آپ نے فرمایا قومک، اپنی قوم کی امام بنو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں کچھ خدشات پاتا ہوں تو میں کیسے امامت کراؤں؟ تو آپ علیہ السلام قریب ہو جاؤ. فاجلسنی بین یدی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے سامنے بٹھا دیا. یہ راوی عثمان بن ابی العباس صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے سامنے بٹھا دیا. ثم وضع کفو فی صدری، تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا. بین صدیہ، دونوں سامنے سینے پہ ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحول، اپنا جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ منہ کرے. تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام قومک، اپنی قوم کی امامت کرو. جب امامت کرو تو مختصر نماز پڑھاؤ. اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اس میں کام کاج والے بھی ہوتے ہیں. فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جب تم اکیلے نماز پڑھو تو جس طرح چاہو پڑھ لو. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے یہ تعلیم دی، اور آپ علیہ السلام نے، یعنی کہ میں ڈرتا تھا امامت سے، تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور اس ہاتھ کی برکت سے یہ مجھے پھر یہ حوصلہ ہوا. اس کے بعد بھی میں امامت کراتا رہا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالتخفیف. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام ہمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے. وَيُؤْمُنَا بِالصَّافَاتِ، اور ہمیں آپ علیہ السلام سورہ صافات کے ساتھ امامت فرمایا کرتے تھے. سورہ صافات، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے. اتنی ہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پیچھے حضرت انس کا فرمان ہے کہ آپ بہت مختصر نماز پڑھاتے تھے. اب اس روایت میں کہ آپ سورہ صافات، یہ بعض اوقات ہوتا ہوگا، کیونکہ جب آپ علیہ السلام دیکھتے ہوں گے کہ یہاں وہ صحابی ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ ان کا شغف ہے، یا سارے مطلب قرآن سننے آئے ہیں، تو اس وقت آپ علیہ السلام پھر سورہ صافات جو ہے وہ سورہ یاسین جتنی ہے، اتنی یعنی 5-6 رکوع ہیں اس میں. تو اتنی لمبی نماز آپ علیہ السلام اس وقت پڑھاتے ہوں گے جب صحابہ کرام خاص آپ علیہ السلام کا قرآن سننے آتے ہوں گے، یا وہ صحابہ ہوں گے جو ماشاءاللہ نوجوان ہوں گے جن کی رغبت آپ علیہ السلام دیکھتے ہوں گے. تو ادروائز عام طور پر آپ علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے امامت کرنی ہے تو آپ نے مختصر نماز پڑھانی ہے. چونکہ پیچھے کمزور ہیں، کام کاج والے ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ امام پر کیا ذمہ واری، امام پر یہ ذمہ واری ہے کہ اپنی قوم کا خیال رکھے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب، یہ جو فجر کی نماز ہے یہ کتنی لمبی پڑھانی چاہیے؟ فجر کی نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ بس یہ 7 منٹ ہونی چاہیے. پہلے کوئی 4 منٹ لمبی ہونی چاہیے، پھر دوسری 3 منٹ ہونی چاہیے. 7 سے 10 منٹ کے درمیان ہونی چاہیے. کیا نام ہے اس مسلم میں جو آتا ہے کہ اس میں 60 آیات تلاوت کی جاتی تھی. ہاں وہ اتنی ہوتی ہے. وہ کتنی ہوتی ہے؟ 50 جو ہے نا 10 منٹ تک. 50 آیتیں آپ تلاوت کریں نا، 5 منٹ لگ جاتے ہیں. سورہ ملک جو ہے نا وہ 30 آیات کی سورہ ملک ہے. جی. اس کو اگر آپ تلاوت کریں گے نا تو آپ کو حضرت کے ساتھ 5 منٹ آپ کو لگیں گے. ایک رکعت میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے، دوسری میں آپ 3 کر دیں، 7 سے 8 منٹ کر دیں. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مائک میوٹ کرے سجا صاحب ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے اماموں سے فرمایا کہ تم نے والشمس وضحاہا، آپ یہ چھوٹی صورت آپ نے نام بتایا، سورہ اعلیٰ اس کو پڑھا کرو اور سورہ شمس پڑھا کرو. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، بخاری میں مسلم میں، کہ آپ نے امامت کرائی تو پیچھے ایک صحابی تھے جو کام کاج کر کے آئے تھے، پانی لگا کے آئے تھے. تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو حضرت معاذ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی.
وہ صحابی انتظار کرتے رہے کہ رکوع میں جاتے ہیں. اب یہ امام صاحب اکثر امام صاحب کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھائیں، کام کاج بہت کم کرتے ہیں. تو وہ پیچھے کام والے بندے تھے، وہ تھکے ہوئے تھے، ان کی کوشش تھی کہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع جائیں، انتظار کرتے رہے. لیکن حضرت معاذ جو ہے وہ تلاوت میں مشغول رہے. انہوں نے نماز توڑ کے پیچھے چلے گئے، گھر جا کے پڑھ لی. پھر صحابہ نے آپس میں بات کی کہ کسی نے کہا یہ منافق ہو گیا ہے، یہ نماز چھوڑ کے نکل گیا ہے. تو صبح کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چلے گئے. یا رسول اللہ، یہ معاذ کا کام دیکھیں کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، ہم کام کاج والے ہیں. تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ غصے ہوئے. جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں نام نہیں ہے، لیکن یہ حضرت معاذ کے بارے میں بہت غصے ہوئے. اور معاذ کو بلایا کہ کیا تم لوگوں کو متنفر کرنے لگے ہو، نماز اتنی لمبی پڑھاتے ہو. جب نماز پڑھاؤ سورہ لیل، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، یہ صورتیں پڑھایا کرو. آپ نے صورتوں کے نام لے کے بتایا کہ یہ صورتیں پڑھا کرو. جب امام بنو تو لمبی نماز نہ پڑھایا کرو. ٹھیک ہے جی. جی یہ اس پہ میری ویڈیوز بھی ہیں اس پر کہ جو ہے وہ اہل سنت اور اہل حدیث کی نماز میں فرق. اہل حدیث بہت زیادہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر مصطلح الحدیث. اس سے پہلے ہم نے صحیح سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. وہ کتاب ختم ہو گئی ہے، نصاب الحدیث والی کتاب. سوری، ہاں وہ اچھا تھی ہمارے پاس نصاب جی، یہ والی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. منکر اور شاذ روایت سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے فرد نسبی کا جو ہے وہ اقسام. جی کوئی بھائی پڑھے اس کو اونچی آواز سے. اس اعتبار سے حدیث کی 3 اقسام کی جا سکتی ہیں: متابع، شاہد. متابع اور شاہد وہ حدیث جو فرد حدیث فرد نسبی کے ساتھ لفظاً معنی یا فقط معنی موافقت کرے متابع کہلاتی ہے، جبکہ جس کی موافقت کی جائے وہ متابع کہلاتی ہے. مطابعت کے لیے شرط ہے دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی کی مسند ہوں، اور صحابی مختلف ہو تو موافقت کرنے والی حدیث کو شاہد کہیں گے. متابع اور متابع کی مثال. اچھا پہلے ترجمہ. جی اس کی ذرا وضاحت ہو جائے تھوڑی کہ متابع اور متابع کسے کہتے ہیں. مطابع کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو لفظ معنی یا فقط معنی کی موافقت کرے، یعنی ملتی جلتی حدیث. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز آ رہی ہے. اگر وہ دو حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں گی تو پھر مطابعت ہوگی. اگر الگ صحابی سے مروی، یعنی کہ ایک روایت ہو اور اسی طرح ایک دوسری روایت بھی آ جائے تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ متابع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اسی ایک ہی راوی ہے اور ایک روایت ہے اور اسی طرح دوسرے راوی سے روایت ہے، دوسرے صحابی سے، تو وہ شاہد ہو جائے گی. جی سجاد صاحب بات جی سجاد صاحب، ایک صحابی سے ایک روایت ہے. جی سجاد صاحب. جی سجاد صاحب جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے مطابع اس کو کہتے ہیں جی، جیسے کوئی ایک حدیث اگر موجود ہے اور انہی لفظوں کے ساتھ یا انہی معنوں کے ساتھ اگر دوسری حدیث بھی آ جائے تو اس کو کہیں گے متابع، اور پہلے والی حدیث کو کہیں گے متابع. اسی صحابی کے ساتھ اگر دوسری حدیث بھی مروی ہو تو اس کو کہیں گے متابع، اور پہلے والی حدیث کو کہیں گے متابع. اور اگر صحابی الگ ہو، لفظ اور معنی ایک ہو تو پھر اس کو شاہد کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟
اس کو کیا کہیں گے؟ شاہد. شاہد کو. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر کہیں اگر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کھجور کا تنا جو رونے لگا. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو جب غور کیا تو کھجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی. آپ علیہ السلام کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو جب آپ کے لیے ممبر لایا گیا تو آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس جدائی میں کھجور کا جو تنا تھا وہ رونے لگا. تو آپ علیہ السلام نیچے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا. اس طرح وہ سسکیاں لے رہا تھا جیسے بچہ ماں سے بچھڑے اور پھر ماں اس کو ملے اور ماں اس کو سینے سے لگائے. جس طرح سسکیاں بچہ لیتا ہے اسی طرح اس کھجور کے تنے سے آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ مختلف حدیثوں میں کتابوں میں حدیث ہے. اگر اس حدیث کے راوی کمزور ہوں تو اب اس کا شاہد ہمیں بخاری مسلم میں ملتا ہے. پھر ہم کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ بخاری مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. اس کو کہیں گے شاہد. ٹھیک ہے. مثلا شعب الایمان میں روایت موجود ہے. ٹھیک ہے. امام بیہقی کی کتاب ہے. اگر اس میں ایک دو راوی کمزور ہیں تو سند کے لحاظ سے ہم کہیں گے یہ روایت ضعیف ہے. لیکن یہ شاہد کے اعتبار سے کہیں گے کہ ہم یہ حدیث صحیح ہے. تو اس کو پھر ہم کہیں گے حدیث صحیح کہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے کیونکہ اس کا شاہد جو ہمیں صحیح ملتا ہے وہ بخاری مسلم میں ہے. اس کو کہتے ہیں شاہد. کوئی حدیث ہے اس میں ضعف ہے, اس کے راوی میں کمزوری ہے, اس کے حافظے میں کوئی مسئلہ ہے, تو سند کو دیکھا جائے کہ اس سے ایک راوی جو ہے وہ کمزور ہے اس لیے حدیث ضعیف ہے. لیکن یہی حدیث اور یہی جو ہے وہ فرمان دوسری روایت میں ملتے ہیں, یعنی بخاری میں ملتے ہیں, مسلم میں ملتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ اب یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کا شاہد ہمیں بخاری مسلم میں مل گیا ہے. جی عارف صاحب سمجھ آ گئی؟ جی حضرت سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دوسری کتاب میں مل جائے تو وہ شاہد ہو جائے گی. شاہد ہو گئی. چلے اب جی غزالی صاحب آگے پڑھیں. مطابق مثال. مطابع اور مطابع کی مثال. جس طرح امام شافعی نے امام مالک سے انہوں نے عبداللہ بن دینار سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے, لہذا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو, اور روزہ ترک نہ کرو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو, اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو 30 دن پورے کرو. یہ امام شافعی اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے میں مالک سے متفرد ہیں کیونکہ امام مالک کے دوسرے اصحاب شاگردوں نے اس سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ. امام شافعی کے متفرد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گمان کیا کہ امام شافعی کی, لیکن ہمیں ایک اور حدیث مل گئی جسے عبداللہ بن مسلمہ القانبی نے انہی الفاظ کے ساتھ مالک سے روایت کیا ہے. یہ دونوں حدیث بن عمر کی سند سے ہیں, لہذا امام شافعی سے مروی حدیث کو مطابع اور عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث کو مطابق کہیں گے. امام شافعی کی حدیث کو مطابع کہیں گے, اور اس کی جو اتباع کرنے والی حدیث ہے وہ جو ابن عمر والی وہ کیا عبداللہ بن مسلم والی وہ کی حدیث ہو جائے گی مطابع. ٹھیک ہو گیا. آگے شاہد کی مثال. شاہد کی مثال. اسی حدیث کو دوسرے صحابی کی سند سے امام نسائی نے روایت کیا ہے. حدیث یہ ہے عن عمرو بن دینار عن محمد بن حنین عن ابن عباس فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. لہذا امام نسائی سے مروی یہ حدیث شاہد ہے. حکم. مطابع اور شاہد فرد نسبی کی اقسام ہیں. فرد نسبی خبر روایت کی ایک قسم ہے, لہذا ان کا حکم وہی ہے جو خبر روایت کا یعنی ان سے ظن کا فائدہ حاصل ہوگا, لیکن قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ واجب العمل حکم کا فائدہ دیں گی. یہ واجب العمل حکم کا کیا دیں گی؟ فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے. اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ویسا ہی ہر حدیث کو ضعیف نہ کہے. ٹھیک ہے نا. اب تمام احادیث کو دیکھ کر پھر اس کا حکم لگائے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک حدیث ابو داؤد میں ہے اور اسی طرح دوسری حدیث جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یا دوسری کتابوں میں حدیث ہے تو ہم اس کو کہیں گے اس کا شاہد موجود ہے. ٹھیک ہے.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے ذہن میں 2-3 حدیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اسی ٹاپک پر. میں نے اپنے تھیسس میں لکھی ہیں. ہاتھ باندھنے پر میں نے حدیثیں اس پر لکھی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خون نکلنے پر، جسم سے خون نکلنے پر جو ہے نا وہ روایات. اس میں ایک تو حدیث ہے ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. سنت کیا ہے؟ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. ٹھیک ہے جی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے وائل بن حجر سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ علیہ السلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا. ٹھیک ہے. جو ابو داؤد میں حدیث ہے اس میں ایک راوی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہمیں شاہد کہاں مل گیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی، کیونکہ وہ جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ صحیح روایت ہے. اب ہم اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ صحیح حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو حدیث جی حضرت ہماری جو یہ بحث ہو رہی ہے متابع اور شاہد، جی ٹھیک ہے، اب ہم متابع کہہ رہے ہیں ہم، ایک سے جو صحابی جس کے دونوں ایک ہی ہیں، جی جی مختلف صحابوں نے روایت کی ہے، حدیث سیم ہی ہے، ہم، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں متابع. ہاں مطابق. اور متابع کس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی الگ صحابی نے اس کو کیا ہے. نہیں، مطابق یہ کہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک مثلا امام شافعی حضرت مالک سے روایت کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث ہے متابع. ٹھیک ہے. اب ایک روایت اور ہے جو امام شافعی کی بنسبت امام محمد بن سلمہ روایت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے استاد سے لے کے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف جاتی ہے. یعنی ٹھیک ہے. یہاں سے امام شافعی، امام مالک، عبداللہ بن عمر، بیچ میں ایک دو راوی ہے. یہاں بھی ایسے ہی جا کے عبداللہ بن عمر تک ملتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے. اصل جو صحابی جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہ جو حدیث اس حدیث کا راوی بھی وہی ہے اور اس حدیث کا راوی بھی یہی ہے، دونوں ایک صحابی سے جا کے ملتے ہیں. اب یہ متابع ہو گئی اور یہ متابع ہو گئی، اس کو سپورٹ کرنے والی ہو گئی، مختلف راویوں سے آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے صحابی ایک ہی ہے جو روایت کر رہا ہے. اوپر جو ٹاپ میں مل رہے ہیں وہ ایک ہی صحابی ہے. ٹھیک ہے. اس کو متابع اور متابع کہیں گے، یعنی جس کی اتباع کی جائے جہاں اس کی یعنی سپورٹ کرنے والا. اس میں مفعول، اس میں ٹھیک. فاعل. اچھا، اس میں مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ متابع کس کو کہیں مطابق کس کو کہیں، کیونکہ اوپر جا کے سیم مل رہی ہیں اور یہاں سے جو پہلے ہمیں ملی ہے زیادہ، ہمیں جو مشہور ملی اس کو متابع بنا دیں گے، متابع بنا دیں گے. جو ہمیں ہماری کتابوں میں ہے، پھر ہم اس کی بنسبت ہم ڈھونڈیں گے اس حساب سے کہ اس کا اور کوئی سپورٹر ہے کوئی کہ نہیں. با کے نیچے زیر ہے وہ پہلی والی ہوگی جو پہلے ہمیں ملی ہے. زبر با کے اوپر متابع، جس کی اتباع کی جائے. اتباع کی جائے. ٹھیک ہے. متابع ٹھیک ہے. اتباع ٹھیک ہے. کرنے اور والی. ٹھیک ہے. اب شاہد میں ہو گئی کہ ہمیں کسی دوسرے صحابی سے وہی حدیث ملی ہے. دوسرے صحابی سے ملی. مثلا حضرت علی کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح. اب صحیح ہو. وائل بن حجر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے. تو اب وہ شاہد ہو گئی اس روایت کے کہ ہاں واقعی بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک. چلیں، یہ آپ نے مزید اس کو جو ہے نا واضح کر دیا دوسروں سننے کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی جی. اچھا، شاہد کے ہونے کے لیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی غزالی صاحب. میں پوچھ رہا تھا کہ جو مسلم شعبہ ہے اس کے بعد نسخوں میں وہ ناف کے نیچے باندھنے والے الفاظ موجود نہیں ہیں. بعض کے نزدیک، بعض حدیث کے الفاظ میں ہے اور بعض میں نہیں بھی. اس میں اختلاف ہے. یہ پرانے نسخے اس میں ہے. اچھا. جو کتابیں وہابیوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے نا ان میں نہیں ہے. ہاں، جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس کا مکتب و شاہد، اس میں نہیں ہے، باقی میں ہے. اچھا. اچھا، اس کے نا میں اس کی ایک اور وضاحت آپ کو. ایک مصنف ہے، کتاب الآثار کتاب ہے. ٹھیک ہے. کتاب الآثار
سبحان صاحب ایک بہت بڑے محدث ہے، کوئی آپ سمجھے کہ کوئی 70-80 سال پہلے کی بات ہے، پرانے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس سند کو لیا ہے اور لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد آپ کو اس کتابیں نہیں مل رہی، اس کا مطلب پہلے زمانے میں تھی، وہ اس کتاب میں تھی، بعد میں نکالی گئی ہے یا گم ہوگی جو بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں ابھی بھی ہے جی میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے نا جی، وہ مکتبہ رحمانیہ کی ہے اس میں ہے. ٹھیک ہوگی. آپ نا گروپ میں اس کو اوپر وہاں ٹائٹل تصویر بھیجیے گا اور اس حدیث کا بھی بھیجیے گا. جی ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بخاری مسلم حدیث ہے نا، بخاری کی مسلم کی، یہ تو احادیث تمام صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد، 4 کتابیں ہیں. ان کی زیادہ تر تخریج کی ہے اہل حدیث علماء نے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کے عقیدے اور ان کے فقہ جو ان کی سمجھ سے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حد درجہ کوشش کی ہے ان کو صحیح کرنے کی، اور جو ہمارے جن سے ہم اخذ کرتے ہیں مسائل یا اس طرح کی چیزیں، ان کو ضعیف کرنے کی حد درجہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت علی سے جو میں نے روایت ابھی پیش کی شاید، ٹھیک ہے. اب اسی باب میں ایک اچھا یا ایک اور چیز یاد رکھیے گا، میرا جو تھیسس ہے نا پی ایچ ڈی کا، وہ ہے حافظ زبیر علی زئی، اہل حدیث، بہت اہل حدیث کے عالم ہیں، جنہوں نے بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی پر حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس پر میرا کام ہے. پھر میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور ساری طریقہ کار میں نے اس کو دیکھے. اب اصول انہوں نے اپنایا یہ ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اصول اس نے یہ اپنایا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سند صحیح سند ضعیف. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ سند صحیح ہے. جب آپ کہتے ہیں حدیث صحیح، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح کہیں گے، یہ سند ضعیف ہو، لیکن اس کا کوئی شاہد مل جائے، متابع مل جائے، کسی لحاظ سے مل جائے، تو اس کی سند اگرچہ ضعیف ہو لیکن آپ اس کا رزلٹ یہ نکالتے کہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ یہ سند، یہ جو سند ہے نا ابو داؤد میں، نسائی میں، یہ سند صحیح ہے یا سند ضعیف ہے، یہ ان کا اسلوب ہے. لیکن جہاں ان کی اپنی بات آتی ہے تو وہاں یہ اصول چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں لکھ لیتے ہیں حدیث صحیح. وہ شاہد کو لاتے ہیں، گواہ کو لا کے پھر اس کو حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ گواہ بھی جعلی ہوتے ہیں. میرا جب ڈیفینس ہوا نا پی ایچ ڈی میں، ڈیفینس اس کو کہتے ہیں جب آپ کی ڈگری مکمل ہو جاتی ہے، باہر کے 2 بندے آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا یہ کہاں لکھا، یہ کیا سارا کچھ ہے. میں نے چونکہ اس پر اپنے کافی ساری ویڈیوز بنائی تھی، میں نے تیاری کی تھی، تو میرے جو مخالف تھا، جو ڈیفینس لینے والا آیا تھا، وہ وہاں بھی تھا. تو اس نے کہا جی آپ نے الفاظ کچھ سخت لکھے ہیں کہ اس نے جعلی شاہد لکھا ہے. یہ میں نے کہا دیکھیں جی جعلی تو ہے. میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا کہ اس نے زبیر علی زئی نے 40 ابن تیمیہ، جو ابن تیمیہ نے 40 حدیثیں اکٹھی کی تھی، اس کا نام ہے 40 ابن تیمیہ. اس میں ایک روایت ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، کہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہے اور تنا جو ہے وہ رونے لگا، سارا کچھ کرنے لگا. تو پھر آپ علیہ السلام نیچے اترے، اس کو دلاسا دیا. تو 40 نووی میں اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ اس کا شاہد جو ہے بخاری میں تھا، اس نے اس کو ضعیف لکھا ہے. اچھا میں نے اس کو ایک اور مثال دی، میں نے کہا ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. تابعی کہتا ہے، وہ تو حدیث منقطع ہو جاتی ہے، وہ تو پکی ضعیف ہوتی ہے. اس نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس کا شاہد جو ہے وہ جناب علی دوسری کتابیں مل رہا ہے، ہمیں مسند احمد میں مل رہا ہے. اب اس شاہد جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف، آپ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ سینے پر رکھا تھا. ایک ہاتھ سینے پر رکھا تھا، اس میں نہ نماز کا ذکر ہے نہ سلام کا ذکر ہے، عطا پتہ نہیں نماز کا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے ایسے کوئی بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس روایت کو، اس کو پکڑ کے آپ نے ایک جو ہے وہ تابعی کے قول کو
جو منقطع ہے اس کو صحیح کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ شاہد ہے اس کا. جعلی شاہد بنایا کہ نہیں بنایا آپ نے؟ اس میں نماز کا بھی ذکر نہیں ہے. جب آپ نے شاہد بنانا ہوتا ہے تو پوری چیز ہونی چاہیے کہ نماز میں نبی علیہ السلام کھڑے تھے, آپ نے قیام کیا اور آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا. نہ قیام کا ذکر ہے, نہ نماز کا ذکر, کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. تو آپ نے جعلی یہ شاہد بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور وہاں صحیح شاہد بن رہا تھا. اربعین ابن تیمیہ میں صحیح شاہد تھا کہ آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس تنے پر آپ نے ہاتھ لگایا, وہ سسکیاں بھرنے لگا, پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ چپ ہو گیا. یہ پورا پکا شاہد بخاری مسلم ہے. تو وہاں اس کو ضعیف کہہ رہا ہے, بخاری مسلم سے شاہد نہیں لا رہا, تو وہ چپ ہو گئے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو نمبر اس طرح کرتے ہیں. جب اپنی بات آتی ہے نا تو اس کو شاہد یوں ملا کے ویلڈنگ کر کے نا اس کو سندوں میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو ہمارے موقف میں حدیث ہے جناب اس کو کیا کریں گے, نیچے ضعیف کہیں گے یا اس کو. حضرت ساری بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز موجود ہے تو اس کو گھما پھرانے کا مطلب ان کا ہدف کیا ہے اس چیز سے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. ان کو ایک ٹکر والی بات کرنی ہے, اپوزٹ کرنی ہے ہر صورت میں. وہ آپ کو نیچے اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اچھا, بس ٹھیک ہے, صحیح ہے. ضد ایک ان کی ضد صحیح. ہے.